اگر زمان پارک میں اس دن جا کے اتنی شیلنگ اور سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر 9 مئی بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن روکنا نہیں تھا، نہیں روکنا تھا، یہی طے تھا کہ روکنا نہیں ہے، کرنے دو، اسی کی آڑ میں پھر بعد میں وہ کچھ کریں گے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی تک بھی یہی بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا۔ اب کہہ رہے ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے، آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر آپ لگائیں گے دہشت گردی کے مقدمے، بالکل ٹھیک ہے لگائیں، لا ایسا کہتا ہے، لیکن لا میں کیوں بتا رہی ہوں، لا کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا، وجود ہی کوئی نہیں ہے، ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آپ نے اندر بند کر دیا ہے، ضمانتیں ہوتی ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، فواد چودھری دوڑ لگا کے واپس بیچارے پہنچتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دوڑ ہیں۔ تجزیہ کار، یہ نام نہاد جمہوریت کے تجزیہ کار، یہ آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انقلاب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی بھائی قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، عامر میر صاحب فرما رہے تھے آ کے کہ سب گرفتار ہوتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی یہ ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہوتے رہنا چاہیے، کوئی قانون کی بات نہ کرے، کوئی انصاف کی بات نہ کرے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا لہٰذا ہوتے رہنا چاہیے، پہلے بھی ہم جاہل تھے ہم اب بھی جاہل ہی رہیں گے، پہلے بھی ہم غیر مہذب تھے ہم اب بھی غیر مہذب رہیں گے، ہم کبھی سیکھیں گے نہیں، ہم ہمیشہ یہی کریں گے، اسی طرح اپنے ملک کو آگ لگائیں گے۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے، نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا، اور اس کے بعد ہم دیا سلائی لے کے یعنی ماچس لے کے لائٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بولے تو صحیح ابھی ماچس جلا دیں گے، کوئی بولے تو صحیح ابھی لائٹر لگا دیں گے۔ حالت یہ آ گئی ہے، شرم کا مقام ہے، شرم کا، کہ اب دوست ملک باہر سے آ کر ہمیں شرم دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کچھ شرم کرو، اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، کیا تم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، روکو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ۔ کبھی سعودی وزیر داخلہ آ کے وہ سمجھا رہے ہیں، کبھی چائنا والے آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ شرم کرو کچھ، 71 میں تم لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو، یہ حال ہے۔ اب باہر کے لوگ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنا گھر بچاؤ، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے، ہم تو کہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے بھی کیا تھا ہم بھی کریں گے، یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اب کیوں یہ ایسے کہہ رہے ہیں؟ اب تجزیہ کار آتے ہیں اور آ کے برابریاں سکور سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دور میں یہ ہوا تھا تو اس کے دور میں یہ ہوا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے تو یہ وہ بھگت رہا ہے تو مکافات عمل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی چھوڑیں، کہیں تو اس کو سٹاپ کرنا ہے کہ چلتے ہی رہنے دینا ہے؟ کبھی کسی کے دور میں غلط ہوا بھی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے آ کے اس سے 150 ٹائمز اس کے ساتھ زیادہ غلط کر دو تاکہ وہ دوبارہ آئے تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط کرے؟ اب عمران خان کے گھر کو پھر سے سراؤنڈ کر لیا، اب کیا پلان بنایا جی؟ 40 دہشت گرد شرپسند 9 مئی والے انہوں نے اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے اچھی اسٹریٹجی کھیلی، سارے میڈیا کو بلا لیا کہ بھی آؤ آ کے خود ہی دیکھ لو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرپسند۔ بار بار پیغام دے رہا ہے وہ بندہ کہ یار بات کر لو، آ کے دیکھ لو، انکوائری کرا لو کہ کون کون لوگ ہیں، اور جو ہیں ان کو کرو دو سزا، ہم نے تو نہیں انسٹیگیٹ کیا۔ 6 دن تو آپ نے میڈیا ہی بند رکھا نا، سوشل میڈیا، اب کھولا ہے تو اب آ رہی ہیں چیزیں سامنے۔ یاسمین راشد کی ویڈیو آ گئی ہے، وہ بیچاری کور کمانڈر ہاؤس کے باہر منع کر رہی ہے لوگوں کو نہیں اندر جانا، نہیں توڑ پھوڑ کرنی، ہم صرف یہاں باہر بیٹھ کے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، یہ کہہ رہی ہیں وہ۔ ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے پر گرفتار ہے۔ بندوں کو توڑوانے کے لیے اب نئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی عامر کیانی کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں جی ہم میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، وہ بیچارے سیاست سے ہی توبہ کر گئے، یار یہ گندی سیاست ہی چھوڑو، کبھی فون آ جاتا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، کبھی اس میں شامل ہو جاؤ، ہم کرتے ہی نہیں، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اچھا ہے۔ وہ اسی طریقے سے وہ پہلے ان کو پکڑ لیا، محمود مولوی سافٹ بیچارے ٹارگٹ، سننے میں تو یہی آ رہا ہے پہلے اریسٹ ہوئے تھے بعد میں نکلے ہیں تو بیچارے آ کے کہہ رہے ہیں جی خدا حافظ میں نہیں جا رہے، یعنی اتنا انہیں زچ کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے نہیں چھوڑنا شاید چاہتے ہوں گے دل سے، تو وہ یہ نہیں کر رہے کہ چلو جی ہم پی ڈی ایم میں جوائن کر لیں جا کے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سیاست ہی کر لیتے، اور کوئی بیچارہ علی زیدی وہ آ کے میڈیا پر رونے ہی لگ جاتا ہے کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہے، میں ابھی نہیں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا، یہ میری پارٹی میں نے بنائی ہے، خان کو چھوڑنا ہے تو مجھے گولی مار دو پھر میں یہی کر سکتا ہوں۔ وہ کس کو پیغام دے رہا ہے؟ کون اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دو؟ آپ چھڑوا لیں، کتنے چھڑوا لیں گے؟ 10-20 پریس کانفرنس ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟
बार 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 एक ही मिस्टेक, एक ही तरीका कार। पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनी तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, मुस्लिम लीग काफ बनी, मुस्लिम लीग ज़िया बनी, न जाने कौन कौन सी जुनेजो बनी, कौन कौन सी मुस्लिम लीगें बनी, तो क्या मुस्लिम लीग खत्म हो गई? तो अब आप बना लें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी की भी 6-7 शक्लें, तो क्या पीटीआई खत्म हो जाएगी? आंखें बंद कर लेने से खतरे खत्म नहीं होते, हकाइक को मानना पड़ता है। हकीकत ये है जो सर्वे बता रहा है, जो इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहा है कि 70% इमरान खान की मकबूलियत, और उसके बाद बाकी सारे कहीं पीछे, कोई 2%, कोई 3%, कोई 12% और कोई कुछ भी नहीं। ये है हकीकत। नहीं माने आप, मारें, पीटें, डंडे के जोर पे पीटें, सबको मारें, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि दोबारा मैं बात कर सकूं या नहीं। मैंने तो पहले कहा मैं तो कमजोर सी लड़की हूं, मैं कोई बहादुरी के दावे नहीं करती, लेकिन जहां पर आ गया है वहां पे दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल खून के आंसू इसलिए नहीं रो रहा है कि हमें कोई ये देखना है कि जी ये वजीर आजम बन जाए या वो वजीर आजम, जो मर्जी वजीर आजम बने, पर मुल्क को कहां पर आप लोगों ने पहुंचा दिया। इतनी तजलील औरतों की, बच्चों की, कानून की, अदालतों की। कोई तो भरम रहने दें, कोई तो भरम रहने दें, कोई भरम नहीं रहने देना। क्या करें? अपना गला खुद घोंट लें अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते, या कहीं बाहर जाने का कुछ अजाइलम ले लें, क्या कर लें? कोई बता दे हल। नहीं रह सकते इस तरह के घुटन ज़दा माहौल में, क्या करें? बात करते हैं तो बात नहीं करने दी जाती, यहां पर लाके पहुंचा दिया। अभी फिर मुझे नहीं मालूम है ये आज रात क्या होना है, फिर इतनी नफरी पहुंची हुई है ज़मान पार्क, फिर वही बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, मालूम नहीं बच्चे बेचारे पेपर्स देंगे, कैंसिल होंगे, फिर क्या हालात होंगे। ये तमाशा बनाया हुआ है मुल्क का, अनाओं की जंग में। क्योंकि कुछ लोग मुकद्दस हैं, कुछ लोग मुकद्दस हैं तो वो मुकद्दस ही रहेंगे, उनके तकद्दुस को आंच ना आए, इसलिए जनाब पूरा मुल्क झोंक दिया जाए। ये मसला है। बाकी मेरा घर मुकद्दस नहीं है, मेरे घर में जैसे मर्जी कोई टाप के आ जाए, उसके शीशे तोड़ दे, मेरा घर मुकद्दस नहीं है। जैसे आप लोगों के घर मुकद्दस हैं, वैसे ही हर बंदे के लिए अपना घर मुकद्दस होता है, वैसे ही वो उसकी पनाहगाह होता है। यही होता है, उसके लिए वही मुकद्दस जगह है जहां वो है, जहां वो अमन के साथ रह रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ। लेकिन इस मुल्क में किसी के घर का कोई तकद्दुस नहीं है, किसी जगह का, ना किसी अदालत का तकद्दुस है। अदालत के शीशे तोड़े बंदा उठा ले, अदालत के सामने खड़े होकर स्टेज लगाएं और गालियां दें जज को, और जज भी नोटिस नहीं लेंगे। जज सिर्फ उस वक्त नोटिस लेते हैं तौहीन अदालतों का जब इस्टेब्लिशमेंट साथ होती है। जब इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो वो बेचारे हफ्ता हफ्ता केस मुलतवी कर देते हैं। अब वो यही प्रेशर डाल के चीफ जस्टिस के साथ भी यही किया गया। इस तरह होता है इस मुल्क में। बहरहाल आज इंपॉर्टेंट रात है, मैसेजेस इधर उधर से आए हैं, कॉल कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ है, लेकिन एक ही आवाज़ मुझे तो नज़र आती है कि अभी ये इसी तरह से होना है, ये जंगल का कानून ही चलना है। सीधी जो बात है, हर कोई अपने आप को रोएगा बैठ के कि हमारा तकद्दुस पामाल हो गया, तौहीन पार्लियामेंट का कानून बना दिया, हमारा तकद्दुस ना पामाल हो जाए। हर कोई अपना अपना राग लापेगा, रोएगा। अदालत अपना रोती रहेगी कि जी हमारे ऑर्डर्स हवा में उड़ा दिए, हमारे ऑर्डर्स हवा में उड़ा दिए। सब रोएं, सब रोएं, लेकिन किसी ने भी अवाम का नहीं सोचना, किसी ने भी ये नहीं सोचना कि इस मुल्क को हमने कहां पे। सबने ये सोचना है कि मेरी कुर्सी, मेरी नाक नीचे ना जाए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए, मेरा इख्तिदार रहना चाहिए। ये है अवाम, जिधर मर्जी खड़ी है खड़ी रहे, मारो इसको, इसकी हिम्मत कैसे है, जुर्रत कैसे है। पता नहीं मिलते हैं अगले वीलॉग में या नहीं मिलते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।